نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ پروردگار عالم اپنے قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں تم سے ہر ناپاکی کو دور فرما کر تمہیں خوب پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ حضرات، آج اس دارالعلوم جائز کے یوٹیوب چینل پہ میری دوسری حاضری ہو رہی ہے۔ میں اس مدرسے کے اساتذہ مخلصین محبین بالخصوص ماسٹر اسلم صاحب صابری اشرفی کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں دوسرا موقع عنایت فرمایا۔ حضرات، آج میں آپ کے سامنے ائمہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم میں سے امام نہم حضرت امام تقی علیہ الرحمۃ والرضوان کی زندگی کے کچھ گوشے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرات، آپ کا نام محمد ہے، کنیت آپ کی ابو جعفر ہے، جبکہ تقی اور جواد آپ کے مشہور القابات ہیں۔ آپ علیہ الرحمہ حضرت امام علی رضا علیہ الرحمہ کے نور نظر اور آپ کے لخت جگر ہیں۔ آپ کی پیدائش 10 رجب المرجب شریف کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ حضرت امام تقی علیہ الرحمہ کی عمر جب 5 برس کی ہو گئی تو آپ کے والد محترم حضرت امام علی رضا علیہ الرحمۃ والرضوان خراسان کی طرف ہجرت فرمائی۔ اس کے بعد 3 سال کے بعد حضرت امام علی رضا علیہ الرحمۃ والرضوان کا وصال ہو گیا۔ یوں حضرت امام تقی علیہ الرحمۃ والرضوان کے سر سے آپ کے والد کا سایہ اٹھ گیا۔ ظاہری طور پر آپ اپنے والد کی شفقت و مہربانی سے محروم ہو گئے، اس کے باوجود آپ اپنے مقدس گھرانے کی تربیت، علمی اور ادبی وراثت کی بدولت علمی لحاظ سے بہت زیادہ شہرت حاصل کی۔ دنیا نے دیکھا کہ آپ نے کئی بار خلیفہ مامون کے پاس بیٹھ کر وقت کے مقتدر علماء کو اپنی سحر انگیز گفتگو سے متاثر کیا۔ آپ وقت کے شہنشاہ کا داماد ہونے کے باوجود اپنے خاندانی عادات و خصائل کا بھرم رکھتے ہوئے عبادت و تقوی، زہد و ورع میں اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ تو آج میں آپ کے سامنے حضرت امام تقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ کا علم و فضل کیا ہے؟ حضرت امام علی رضا علیہ الرحمۃ والرضوان کا جب وصال ہو گیا تو اس وقت حضرت امام تقی علیہ الرحمۃ والرضوان کی عمر تقریباً 9 سال کی تھی۔ آپ کم سن اور چھوٹے ہونے کے باوجود بھی علمی لحاظ سے بہت بڑے تھے۔ علامہ محمد طلحہ شافعی فرماتے ہیں وَإِن كَانَ صَغِيرُ الْحَسَنِ فَهُوَ كَبِيرُ الْقَدْرِ رَفِيعُ الذِّكْرِ، یعنی اگرچہ حضرت امام تقی علیہ الرحمۃ والرضوان چھوٹے اور کمسن تھے لیکن علم و فضل کے لحاظ سے بہت ہی زیادہ مشہور اور بہت ہی زیادہ اعلیٰ تھے۔ حضرات محترم ابن حجر مکی لکھتے ہیں کہ جب حضرت امام تقی علیہ الرحمۃ والرضوان نے علم و فضل کے لحاظ سے خوب شہرت حاصل کر لی تو ایک دن مامور رشید نے قاضی یحییٰ بن اقسم سے کہا کہ آپ کو حضرت امام تقی علیہ الرحمہ سے علمی گفتگو کرنی ہے، آپ کو حضرت امام تقی علیہ الرحمہ سے علمی گفتگو کرنی ہے۔ قاضی صاحب نے کہا ٹھیک ہے۔ اب خلیفہ مامون کے حکم کے مطابق دربار کو سجایا گیا اور وہاں بغداد شریف کے بڑے بڑے شیوخان اعظام اور وہاں کے مقتدر علماء کو دعوت دی گئی۔ سارے لوگ اکٹھا ہوئے،
مورخین فرماتے ہیں صرف علماء اور فضلاء کے لیے 900 کرسیاں رکھی گئی تو عوام کا عالم کیا رہا ہوگا۔ اب جو ہے خلیفہ مامون نے اپنے پاس حضرت امام تقی کا مسند رکھا اور سامنے پر قاضی صاحب کو بیٹھنے کی جگہ دی۔ اتنے میں قاضی صاحب نے خلیفہ مامون سے کہا حضور کیا اجازت ہے کہ میں حضرت امام تقی سے چند سوالات کروں؟ اس کے بعد خلیفہ مامون نے کہا کہ تم خود ہی حضرت امام تقی سے معلوم کر لو، تم خود ہی حضرت امام تقی سے پوچھ لو۔ اس کے بعد جو ہے قاضی صاحب نے حضرت امام تقی سے دریافت کیا اور حضرت امام تقی سے پوچھا کہ آپ سے میں کچھ سوالات کر سکتا ہوں؟ تو حضرت امام تقی علیہ رحمت و رضوان نے ارشاد فرمایا قاضی صاحب آپ مجھ سے سوال کریں، انشاءاللہ میں آپ کے سوالات کا جواب دوں گا۔ اس کے بعد قاضی صاحب نے سوال کیے اور حضرت امام تقی علیہ الرحمہ نے ان کے سوالات کے جوابات کو بحسن و خوبی انجام دے دیا۔ بڑے ہی توضیح اور تشریح کے ساتھ آپ نے ان کے مسائل کو بیان کر دیا۔ جب مجمع کے لوگوں نے دیکھا کہ اتنے حسن و خوبی کے ساتھ حضرت امام تقی نے قاضی صاحب کے مسائل کو بیان کر دیا تو مجمع سے احسنتا کی آوازیں بلند ہونے لگی، یعنی آپ نے جو ہے بہت اچھا جواب دیا۔ یہاں تک کہ مامون رشید نے کہا احسنتا، آپ نے اچھی گفتگو فرمائی، آپ نے اچھی گفتگو فرمائی۔ حضرات اب یہاں سے مامون رشید نے حضرت امام تقی سے عرض کیا کہ حضرت آپ بھی کوئی سوال کر لیجئے قاضی صاحب سے، آپ بھی کچھ دریافت کر لیجئے قاضی صاحب سے، اتنا کہنا تھا۔ تو حضرت امام تقی علیہ رحمت و رضوان نے قاضی صاحب سے سوال کیا اور آپ نے قاضی صاحب سے سوال کیا کہ قاضی صاحب مجھے بتائیے کہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ جو ہے ایک عورت کو اس نے صبح کے وقت دیکھا تو وہ اس پہ حرام تھی اور جب سورج طلوع ہوا تو وہ اس کے لیے حلال ہو گئی، پھر ظہر کے وقت وہ عورت اس کے لیے حرام ہو گئی، پھر عصر کے وقت وہ عورت اس کے لیے حلال ہو گئی، پھر مغرب کے وقت وہ عورت اس کے لیے حرام ہو گئی، پھر عشاء کے وقت وہ عورت اس کے لیے حلال ہو گئی، حرام ہو گئی، اور پھر آدھی رات کو وہ عورت اس کے لیے حرام ہو گئی، اور صبح کے وقت پھر وہ عورت اس کے لیے حلال ہو گئی۔ مجھے آپ بتائیں اور جواب دیں کہ وہ ایک ہی عورت ایک ہی دن میں اس شخص پر کس طریقے سے حرام و حلال ہوتی رہی، آپ مجھے اس کا جواب دیجیے۔ تو قاضی صاحب نے کہا فقال یحییٰ بن اقسم لا ادری، پس یحییٰ بن اقسم نے کہا کہ مجھے اس کا جواب نہیں معلوم ہے۔ اے ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کا جواب عنایت فرما دیجیے، آپ اس کا جواب دے دیجئے، اتنا کہنا تھا۔ تو حضرت امام تقی علیہ رحمت و رضوان نے جواب دینا شروع کیا اور آپ نے ارشاد فرمایا سنو، وہ عورت کسی کی لونڈی تھی، اس کی طرف صبح کے وقت کسی اجنبی شخص نے نظر کی تو وہ اس کے لیے حرام تھی، اور جب دن چڑھا تو اس نے اپنی لونڈی کو خرید لی، اس کے لیے حلال ہو گئی، ظہر کے وقت اس کو آزاد کر دیا تو وہ اس کے لیے حرام ہو گئی، عصر کے وقت اس سے نکاح کر لیا پھر اس کے لیے حلال ہو گئی، مغرب کے وقت اس نے اس سے زہار کیا تو پھر حرام ہو گئی، عشاء کے وقت زہار کا کفارہ دیا تو پھر اس پہ حلال ہو گئی، اور آدھی رات کو اس نے اس کو طلاق رجعی دے دی جس سے وہ حرام ہو گئی، اور صبح کے وقت پھر اس نے طلاق سے رجوع کر لیا جس سے وہ حلال ہو گئی۔ تو حضرات محترم جب اتنا دیکھا لوگوں نے تو آپ کی تعریف کی، آپ کی حمد و ستائش کی، تو آپ بتاؤ کہ حضرت امام تقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا نام دوں کہ آپ کا علم و فضل کا عالم کیا رہا، آپ کے علمی حلقہ بہت ہی وسیع و عریض رہا، یہاں تک کہ خلیفہ مامون نے آپ کی علمی لیاقت کو دیکھنے کے بعد، آپ کی قابلیت کو دیکھنے کے بعد اپنی بیٹی ام الفضل کا نکاح آپ علیہ الرحمہ سے
کر دیا اور اس نے کہا کہ اس وقت پورے بغداد میں آپ سے زیادہ قابل کوئی نہیں ہے، اس وقت پوری دنیا میں آپ کی کوئی مثال اور آپ کی کوئی نظیر نظر نہیں آتی۔ حضرات محترم، تو آپ نے دیکھا کہ حضرت امام تقی علیہ رحمت و رضوان کا یہ علم و فضل ہے، آپ کی علمی قابلیت ہے کہ آپ نے قاضی صاحب کو لاجواب کر دیا اور آپ نے ان سوالات کے جوابات کو بحسن و خوبی انجام دے دیا۔ حضرات محترم، میں آپ کے سامنے تھوڑی دیر اور رہوں گا۔ دیکھیے کہ حضرت امام تقی علیہ الرحمہ مدینہ شریف سے ایک مرتبہ جا رہے تھے اپنی بیوی ام الفضل کے ساتھ، تو آپ جو ہے کوفہ میں رکے، وہاں رکنے کے بعد نماز مغرب ادا کرنے کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے۔ تو مسجد میں ایک درخت تھا، آپ نے کوزے میں پانی منگایا اور پانی کو منگانے کے بعد آپ نے وضو فرمایا، وضو کے قطروں کو اسی پیڑ کی جڑ میں انڈیلا، اسی پیڑ کی جڑ میں انڈیلا۔ جب پیڑ کی جڑ میں ڈالا تو لوگ بتاتے ہیں کہ اس میں پھل آ گئے، وہ جو ہے درخت فلاور ہو گیا، پہلے وہ سوکھا رہتا تھا۔ یہ ہے حضرت امام تقی علیہ الرحمہ کی کرامت کہ آپ کے وضو کے قطرے کا پانی جس زمین پہ گر جائے وہ بنجر زمین سرسبز و شاداب ہو جائے، اس میں پھل آ جائے۔ تو حضرت امام تقی علیہ الرحمہ کی ذات کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ کیوں نہ ہو، جس گھر کا جیسا ماحول ہوتا ہے گھر والوں پہ ویسا ہی رنگ چڑھتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، جس گھر میں عالم ہوں گے اس گھر والوں پہ علمی جمال آئے گا، اس گھر والوں میں علم کی قابلیت آئے گی، اور جس گھر میں صوفی رہتے ہوں گے اس گھر میں تصوف کا ماحول ہوگا، اور جس گھر میں پیغمبر آخر الزماں ہو، ارے جس گھر میں نبیوں کا تاجدار ہو، پھر اس گھر کے فرزند حضرت امام تقی علیہ الرحمہ کے آپ کی فضیلت کا عالم کیا ہوگا، آپ کی قابلیت کا عالم کیا ہوگا۔ حضرات محترم، کیوں نہ ہو، میرے رضا نے فرمایا تجھ سے در اور در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ تو حضرات محترم، دیکھا آپ نے امام اہل سنت نے کس طریقے سے کہا یا غوث اعظم کی شان میں، کیونکہ وہ بھی اہل بیت ہیں، غوث اعظم کی شان میں میرے آقا امام اہل سنت نے عرض کیا آپ کا در ہو اور آپ کے در کا کتا ہو اور پھر اس کتے سے اگر مجھ کو نسبت ہو جائے تو میری قسمت کا میں مقدر کا سکندر ہو جاؤں۔ حضرات محترم، تو آپ سوچیں اتنے دور والوں کا یہ عالم ہے، تو جو میرے نبی کے خاص گھر والے ہیں ان کا عالم کیا ہوگا، ان کے مقام و مرتبے کو کون پہچان سکتا ہے۔ حضرات محترم، حضرت امام تقی علیہ الرحمہ کی سیرت و زندگی کو اور بالخصوص ائمہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے، اور حضرت امام تقی علیہ الرحمہ کا وصال آپ کو جو ہے بغداد شریف میں مورخین لکھتے ہیں کہ خلیفہ معتصم باللہ نے بلایا اور آپ کو اس نے زہر دے کر شہید کر دیا۔ 220 ہجری میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ اس دار فانی سے دار بقا کی طرف تشریف لے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔